पेज नंबर 86 नंबर पेज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لجيا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعوا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نصيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير ذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشैतान الरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत जो आपने सुनी है इनमें सबसे पहली जो आयत है ये यहूदियों के बारे में है कि वो यहूदी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आकर बैठते और वहाँ जो शरारतें करते थे उसके बारे में बताया गया है। इससे पहले हम पीछे आयत पढ़ चुके हैं जिनमें यहूदियों की शरारत की वजह से मुसलमानों को कहा गया था कि वो राइना का लफ्ज़ छोड़ दें और उनजुर ना कहा करें। राइना का मतलब हमारा ज़रा ख्याल करें, बात समझाएं, दोहरा दें। और उनजुर ना कभी माने हमारी तरफ देखें, यानी बात करते वक्त हमारा ख्याल रखें, हमें समझ आए। तो यहाँ उसी यहूदियों की शरारत का जिक्र है। फरमाया कि यहूदियों में से ऐसे भी हैं जो बात को उसके मौका महल से फेरते हैं और समेना व आताना की बजाय समेना व आसैना कहते हैं और वस्मा गैर मुस्मा कहते हैं और राइना को कहते हैं ज़बान को तोड़ मोड़ कर दीन में तान जनी करते हुए। और अगर वो कहते हैं कि हमने सुना और इताअत की और सुनो और मंजूर ना कहते तो ये उनके लिए बेहतर था और ज़्यादा सही था, लेकिन अल्लाह ने उन पे लानत कर दिया उनके कुफर की वजह से, तो ये लोग बहुत कम ईमान लाएंगे। ये मजलिसी कुछ आदाब थे। एक तो एक सवेरा वाकाना, यानी जब कोई जाहिलियत में भी जब कुछ सरदार किसी को बात करता तो लोग कहते सवेरा वाकाना, बस ये हमने सुना और हम मानेंगे, हम आपके साथ में इताअत करेंगे। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब को हुक्म देते हैं या अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आता तो मुसलमान सवेरा व आताना कहते हैं कि हमने सुन लिया है और हमने इताअत की, इस बात पे हम अमल करेंगे, इताअत करेंगे।
تو یہودی سمینا و اطانا کی بجائے تو زبان کو پھیر کر سمینا و اسینا کہتے تھے. اسینا کا معنی یہ ہے کہ سن لیا ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں, ہم نافرمانی ہم کریں گے. تو ایک درجے کی فرمایا کہ سمینا و اسینا کہتے ہیں, اطانا کی بجائے اسینا. وسما غیر مسمعین, وسما کا معنی یہ سنو, اور غیر مسمع یعنی ایسی بات جو کبھی سنی ہی نہیں. اب یہ دو معنی میں کہا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ واقعی کوئی نیک نیتی سے کسی کو کہہ رہا ہے بھائی سنو یہ بات پہلے نہیں سنی, اچھی طرح غور سے سنو, بڑی اچھی بات ہے, بڑی حکمت کی بات ہے, غور سے سنو. لیکن اس کا غلط مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ ایسی بات سنو جو کبھی سنی نہیں, دیکھیں کس طرح کی کر رہے ہیں جو کبھی سنی نہیں ہے, وہ بڑی بات ہے. مذاق کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ مذاق کے طور پہ تنزیہ کہتے تھے وسما غیر مسمع, یعنی سنو ایسی بات جو آج تک نہیں سنی, ان کی سنو ذرا باتیں کیسی کر رہے ہیں. اور اسی طرح رائنا کو فرمایا کہ زبان کو پھیر کر رائنا کر دیتے ہیں, جس کا معنی رائنا تو مطلب ہمارا خیال کریں, رائنا کرتے تو ہمارا چرواہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین وہ اس طرح کرتے تھے. فرمایا کہ دین میں تان زنی کرتے ہوئے اور اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر اس طرح یہ الفاظ کو سب کو ان کے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں, جس کا معنی اور بن جاتا ہے. اور اگر یہ سمینا و اطانا کہتے, سمینا و اسینا کی جگہ, اور وسما کہتے غیر مسمعین ملائے بغیر, اور رائنا کی بجائے انظر نہ کہتے, تو یہ ان کے لیے بہتر تھا, زیادہ صحیح بات تھی. لیکن فرمایا کہ یہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت کر دی ہے. یہ لعنت زدہ قوم ہے, ان سے اسی طرح کی حرکتیں سرزد ہوں گی, کیونکہ اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے, لہٰذا یہ بہت کم ایمان لائیں گے آئندہ بھی. پھر اگلی آیت بھی یہودیوں ہی کے بارے میں ہے, کیا ہے وہ لوگوں جنہیں کتاب دے گی ایمان لاؤ اس پہ جو ہم نے نازل کیا ہے, جو تصدیق کر رہا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے, اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مسح کر دیں اور انہیں پشت پہ لگا دیں, چہرے تمہارے بگاڑ دیں اور منہ پیچھے, سر کے پیچھے لے جائیں منہ تمہارے, اور یا ہم لعنت کر دیں جس طرح کہ ہم نے ہفتے والوں پہ لعنت کی, جن کا ذکر پیچھے اشارہ گزرا, آگے تفصیل سے آ رہا ہے. جو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے, اللہ قانون کو توڑا, جنہیں بندر بنا دیا گیا. تو میں کہ جس طرح ہم نے ہفتے والوں پہ لعنت کی اصحاب السبت پہ, اسی طرح ہم تم پہ بھی لعنت کر دیں, اور اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہے گا. تو اللہ فیصلہ کر دے گا, وہ پورا ہوگا. اس کے بعد پھر اگلی آیت جو ہے وہ شرک کے بارے میں ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے. بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے, اور اس کے سوا جو بھی گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا وہ معاف کر دے گا, اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. تو شرک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل معافی ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ شرک ناقابل معافی. کیا مطلب ناقابل معافی ہے؟ یعنی اگر کوئی شرک کرتے ہوئے دنیا سے گیا, اس نے توبہ نہیں کی, شرک ہی کی حالت میں مرا, تو پھر یہ گناہ اللہ کے ہاں ناقابل معافی, اس کی معافی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو توبہ ہر گناہ سے قبول ہوگی, بے شک وہ شرک ہو, قتل ہو, کوئی بھی گناہ ہو. توبہ کا قانون پیچھے گزر چکا ہے کہ اگر کوئی موت سے پہلے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا. لیکن اگر کوئی توبہ کیے بغیر شرک کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا ہے تو پھر اس کا یہ گناہ ناقابل معافی ہے. لیکن اگر کوئی شرک نہیں کر رہا, باقی گناہ کیے اس نے, خواہ وہ بڑے سے بڑے ہو, تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جس کے لیے اللہ چاہے گا معاف کرنا چاہے گا تو معاف کرے گا. یعنی وہ ناقابل معافی نہیں ہیں, ان کی معافی ہو سکتی ہے, اور معافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا. اب سوال یہ کہ شرک کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے شرک ہی سے روکنے کے لیے تمام انبیاء کو بھیجا ہے, اور ساری قومیں جو تباہ ہوئیں جنہوں نے اللہ کے انبیاء سے لڑائیاں کی اور اللہ کے انبیاء نے جہاں ہجرت کی, تو اصل وہاں جرم کیا تھا جو ہو رہا تھا؟ شرک ہو رہا تھا. قریش مکہ کا بھی جرم کیا تھا؟ شرک تھا. ورنہ تو اللہ کے گھر کے متولی تھے, حج کرتے تھے, عمرے کرتے تھے, حاجیوں کی خدمت کرتے تھے, سارا کچھ ہو رہا, اللہ کے لیے قربانیاں دیتے تھے, نماز کی بھی بات شکلیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی. لیکن اصل جرم ان کا بھی کیا تھا؟ شرک. انہیں مشرک کہا گیا. تو میرا خیال ہے کہ شرک کو سمجھنے کے لیے زیادہ آسان یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو دیکھ لیا جائے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ورنہ وہ تعویلیں ہو سکتی ہیں, کوئی آدمی یہ شرک نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ لوگ ادھر ادھر کر کے پھر کر کے وہ کر لیتے ہیں.
لیکن زیادہ آسان یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ مشرکین مکہ جن کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں، قرآن نے انہیں کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو دیکھ لیا جائے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو پہلی چیز تو ان کے بارے میں یہ جان لیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ ہمارے یہ جو تصور ہے نا، وہ جو کافر اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے۔ کیا مطلب کہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے، بارش وہ برساتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، اولاد وہ دیتا ہے، فصلیں وہ اگاتا ہے۔ قرآن نے کتنی جگہ پہ سوال، اگر ان سے پوچھیں آسمان و زمین کس نے پیدا، کہیں گے اللہ۔ ان سے پوچھیں بارش کون برساتا ہے، اللہ۔ ان سے کہیں کہ فصلیں کون اگاتا ہے، اللہ۔ سارا کچھ مانتے تھے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ دعوے دار تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، اور حضرت ابراہیم کے طریقے پہ ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے اچھا اللہ کا گھر، حج کرتے تھے، باقاعدہ عمرے کرتے تھے، اللہ کے گھر کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر کسی کے باپ بھائی بیٹے کا قاتل بھی حرم میں سامنے آ جاتا تو اس میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں جنگ نہیں ہوگی۔ 4 مہینے جو حج عمرے کے لیے محترم تھے، ان میں کوئی لڑائی نہیں کرتا تھا، بالکل ہتھیار پھینک دیے جاتے تھے۔ کسی کا بڑے سے بڑا دشمن سامنے آ جائے تو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ اب کس نے یہ ان مہینوں میں لڑائی حرام کی تھی؟ کس کا قانون تھا؟ اللہ کا۔ کسی بت کا قانون تو نہیں تھا نا، اللہ کا قانون تھا۔ تو اللہ کے قانون پہ عمل کر رہے تھے۔ کس نے اللہ کے گھر کو، حرم کو محترم قرار دیا تھا کہ اس کی وہ پابندی کر رہے تھے؟ اللہ۔ اللہ کے قانون کی پابندی کر رہے تھے۔ حاجی جو آتے تھے عمرہ کرنے، ان کی خدمت، کیوں خدمت کہ اللہ کے گھر آ رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ وہ کر رہے تھے۔ اس کے باوجود انہیں مشرک کہا گیا۔ کیوں مشرک کہا گیا؟ کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرائے، جن کے بت بنائے ہوئے تھے۔ اب ہر بت جو تھا اس کے پیچھے ایک شخصیت تھی، ایسے نہیں کہ اٹھ کے کسی نے بت بنا دیا، شخصیت ہوتی تھی۔ مثلا جو طائف میں بت تھا بڑا، وہ ایک نیک آدمی گزرا جو حاجیوں کی خدمت کرتا تھا۔ وہ راستہ تھا جہاں حاجی آتے تھے، تو ایک چٹان پہ حج کے موسم میں وہ رہتا، لوگ اسے بھی دے جاتے، حاجیوں کا خادم ہے۔ تو وہ حاجیوں کو جو اللہ کے گھر آ رہے ہوتے تھے انہیں ستو پلاتا تھا، خدمت اس وقت یہی ہوتی تھی، ستو پلائے۔ تو بڑا نیک آدمی، کیوں نیک آدمی ہے؟ بڑا اللہ کا بزرگ ہے کہ حاجیوں کی خدمت کر رہا ہے جو اللہ کے گھر آ رہا ہے۔ تو جب وہ آدمی فوت ہوا اس کا بت بنا دیا گیا، طائف والوں کا سب سے بڑا بت تھا۔ اسی طرح جتنے بھی بت تھے وہ کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندے کے بنائے ہوئے تھے۔ تو اب سوال یہ کہ شرک کیا کر رہے تھے یہ اللہ کے نیک بندے جن کے انہوں نے بت بنائے تھے، ان کے بارے میں، کسی کے بارے میں وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا، نہیں، یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، نہیں، یہ ہمیں رزق دیتے ہیں، نہیں، یہ بارش برساتے ہیں، نہیں، نہیں، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، تو جو اللہ سے لینا ہے ان کے ذریعے لو، ہم تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، وہ بڑی دور ہے تو لہذا جو اللہ سے لینا ہے وہ ان کے ذریعے لو۔ تو اب ان کے ذریعے جب اللہ سے ملنا ہے تو پھر وہ کیا کرتے؟ پھر وہ ان کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ ہم ان کو راضی کریں، اور ان کو راضی کریں گے تو یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیں گے، ان کے لیے قربانیاں کرتے، جو ختم جیسے آج ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ختم ہوتے تھے، اسپیشل جانور وہاں قربان کیے جاتے، نظر نیازیں وہاں جا کر دیتے، اور باقاعدہ حج کرتے تھے ان کے، جو آج شکل ہے نا عرس، یہ عرس حج ہے، جتنے آج عرس ہو رہے ہیں یہ ذرہ برابر کوئی شک نہیں کہ یہ حج ہے، یہ عمرے ہیں، جو باقاعدہ فکس تاریخوں پہ ہو رہے ہیں وہ حج ہیں، اور عام جو زیارتیں ہو رہی ہیں وہ عمرے ہیں جی۔ تو اللہ کے گھر کا جس طرح حج ہوتا تھا، اسی طرح ان بتوں کے لیے بھی انہوں نے حج مقرر کیے ہوئے تھے، تاریخیں مقرر تھیں کہ فلاں بت کا عرس ہوگا فلاں تاریخ کو، میلے پھر لگتے، آدمی دیکھیں نا عرسوں پہ میلے لگتے ہیں، تو میلے لگتے، جتنے بڑے بڑے جاہلیت میں میلے لگتے تھے وہ ان بتوں کے پاس لگتے تھے، ان بتوں کا عرس ہوتا تھا، اور عرس میں میلے ہوتے تھے، اس میں سارا کچھ ہوتا، لوگ آتے، خرید و فروخت بھی ہوتی، رونق میلہ، جوا ہو رہا ہے، شاپیں چل رہی ہیں، تماشے ہو رہے ہیں، رقص اور ڈانس، اور ان کے لیے بڑا ایک وہ ایک تفریح بھی تھی اور مذہبی، جیسے آج ہے عرس تفریح بھی ہوتی ہے، مذہبی بھی اس کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں وہاں ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں، رقص ہو رہے ہوتے ہیں، مجرے ہو رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ چرسی ٹیمی وہ اپنا کام بیٹھ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عرس ہو رہے تھے، یہ عمرے ہو رہے تھے اللہ کے سوا، ان سب کے قربانیاں ہوتی تھیں، اور انہی سے پالے بھی لیتے، انہی سے جا کے پھر برکت کے لیے بہت کچھ کرواتے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی فصلوں میں ان کا حصہ رکھتے، پھر فصل ہے حصہ مقرر کر دیا،
جانور آگے سورہ نام میں آئے گا، جانور ہے اس میں سے ان کے حصے مقرر کرتے باقاعدہ. جس طرح آج بھینس دودھ دینے کے قریب آتی ہے تو باقاعدہ ہوتا ہے دودھ پہلا جو آئے گا وہ فلاں قبر پہ چڑھا کر آئیں گے. یہی وہ بھی کرتے تھے تاکہ بھینس صحیح سلامت رہے، ورنہ کہیں نہ کہ تھانوں سے خون آنے لگے. تو یہ شرک تھا جو ہو رہا. شرک یہ تھا جو ہو رہا. لوگ یہ سب وہ تو اللہ کو مانتے نہیں. بھائی کیسے اللہ کو نہیں مانتے؟ اللہ کے گھر کا حج کر رہے تھے، اللہ کو کیسے نہیں مانتے تھے؟ عبداللہ نام نہیں تھے ان کے، اللہ کا بندہ عبداللہ، عبدالرحمان سارے نام ہیں. اللہ کے گھر کا حج کر رہے ہیں، اللہ کے قانون کی پابندی کر رہے ہیں، حرم میں کوئی لڑتا نہیں ہے، حرام مہینوں کا احترام ہو رہا ہے. تو شرک یہی ہے جو ہوا ہے پوری تاریخ میں کہ قوم نوح کا شرک بھی یہی تھا. جو نیک لوگ گزرے ان کے بعد ان کے بت بنا لیے گئے اور وہی بت آگے چلتے رہے. تو آج بھی جو کافر مشرک قوموں میں شرک ہو رہا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہو رہا ہے. آج جو مسلمانوں میں ہمارے یہاں ہو رہا ہے وہ بھی اسی طرح ہو رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ بت بنا لیا جاتا ہے اور مسلمان کسی کی ابھی یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ بت بنائے. وہ قبر اور قبر پہ مزار اور سارا وہ بنا کے وہ بنا لیا جاتا ہے. تو فرق حقیقت کو فرق نہیں ہے. یعنی وہ ایک بزرگ نیک بندے کا مجسمہ کھڑا کر دیتے اور آج ہم مجسمہ نہیں کھڑا کرتے، وہی قبر ہے، اس قبر پہ جا کے وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو اس وقت ہوتا تھا. قربانیاں ہو رہی ہیں، حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، نظر نیاز ہو رہی ہے. وہاں لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہیں، جس طرح نماز میں اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں، سجدے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. صرف بت نہیں رکھا. یہ اسی طرح کا شرک ہے جس طرح کا شرک قریش کر رہے تھے، جس طرح کا شرک قوم نوح اور قوم عاد اور بہت ساری قوم میں ہوا. تو جس شخص نے اس طرح کا کوئی شرک کیا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اگر وہ اسی طرح چلا گیا ہے، البتہ وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. توبہ سے بڑے سے بڑا جو گناہ ہے وہ بھی معاف ہو سکتا ہے. تو شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے کہ اس لیے کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا. آگے سورہ نحل میں آئے کہ فصلیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور اس میں سے اسے دوسروں پہ مقرر کریں. تو اس کے بعد پھر اگلی جو آیت ہے یہ بھی یہودیوں اور منافقوں کے بارے میں ہے، خصوصاً یہودی. فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے آپ کو بڑا پاک باز بنا کے پیش کر رہے ہیں، بلکہ اللہ ہی اس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور ان پہ ذرا برابر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر کسی نے واقعی کوئی اچھا کام کیا تو اس پہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس کی قدر ہوگی. لیکن یہ اپنے آپ کو بڑا پاک باز بیان کر رہے ہیں یہودی، اب ہم یہ ہیں اور ہم فلاں ہیں. یہ فرمایا کہ دیکھیں کس طرح اللہ کی طرف پہ جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ بات واضح گناہ کے لیے کافی ہے. یعنی اللہ پہ جھوٹ کہ اللہ نے ہمیں یہ فضیلت دی ہے اور یہ دی ہے اور اللہ نے ہمیں اس طرح بنا دیا ہے، تو یہ اللہ کی طرف باتیں منسوخ کر رہے ہیں. پھر اگلی آیت بھی یہودیوں کے بارے میں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی تورات دی گئی، اصل کتاب بڑی جو اللہ کے ہیں اسی سے یہ ساری کتابیں آ رہی، اور یہ جبت اور طاغوت پہ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے مقابلے میں کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. جبت اور طاغوت کیا ہے؟ طاغوت تو میں نے پہلے وضاحت کر دی، جو بھی اللہ کے باغی اور سرکش ہیں، اللہ کی بندگی سے روکنے والے، روکنے کا سبب بننے والے، وہ طاغوت ہیں. شیطان بھی طاغوت ہے. جبت جو ہے یہ جادو ٹونا ہے، جادو ٹونا یہ جبت ہے. یہودیوں کے بارے میں نہیں آئے ہمیں کہ جبت اور طاغوت پہ ایمان لاتے ہیں. کیا مطلب کہ اللہ کے باغی اور سرکشوں کے یہ اطاعت گزار بنے ہوئے ہیں، ان کے فرما بردار بنے. اللہ کے باغیوں کے ایک طرف یہ سیاسی طور پہ یعنی ان کا یہ حال ہے کہ جو بھی اللہ کے باغی اور سرکش ہیں ان کا یہ فرما بردار ہے، اور مذہبی طور پہ حال کیا ہے؟ جادو ٹونا، ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے. تو جب کسی قوم آتی ہے، کسی قوم پہ زوال، خصوصاً وہ قوم ایک مذہبی قوم ہو، تو بالکل یہی حالت ہے. سیاسی طور پہ ظالم، ڈاکو، شور، اللہ کے باغی، سرکش مسلط ہوتے ہیں ایک طرف ایسی قوموں پہ، اور مذہبی طور پہ ایک طبقہ مسلط ہوتا ہے جادو ٹونوں والوں کا طبقہ. اور آج دیکھ لیں ہماری حالت مسلمانوں کی بالکل سے یہی نظر آئے گی. ایک طرف شور ادھر مسلط ہے لوٹنے والے سیاسی، اور دوسری طرف چور جو عاملوں کے نام پہ جادو نکالنے والے، یعنی کچھ نکالنے والے ملیں گے، کچھ کرنے والے ملیں گے، کچھ وہ جن نکالنے والے، جن ڈالنے والے، اور تعویذ اور گنڈے، اور یہ انہی شکلوں میں قوم ساری
پڑی ہوئی ہے، ادھر وہ لوٹ رہے ہیں ادھر وہ لوٹ رہے ہیں. میں ابھی پاکستان میں تھا تو مجھے پتا چلا کہ ایک عیسائی وہ کوئی تعویذ بھی نکالا مسلمانوں کے، اور کم از کم فیس جو تھی وہ 35,000 سمجھ گا. تو مجھے کسی نے کہا سمجھائیں اس آدمی کو، تو مجھے کہتے ہیں آپ اسے کہیں کہ میں آپ کا تعویذ نکالوں. میں مجھے پتا وہ یقین نہیں کرے گا، لیکن اگر اس طرح اسے کو اور لا دیں جو 35 کی بجائے اسے کہ 70,000 میری فیس ہے، تو پھر زیادہ یقین ہوگا اسے. اس پہ وہ آ کے نہیں میں 35 نہیں میں 70,000 لوں گا اور طویل نکل جائیں گے. طویل تو نہ ہوتے ہیں نہ ہے نہ تماشا بنا، صرف ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے. ایک دفعہ میں نے یہاں تجربہ کیا، میرے پاس آتے ہیں لوگ بڑے یہ جی تعویذ ہو گیا، تو میں نے سمجھا تو یہ چیز نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی تعویذ ہے نہ جادو ہے نہ جن ہے، کچھ نہیں ہے، یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں، ان کا علاج کروائیں. تو خیر بہت کم کو 1-2% ہیں جو بات مان لیتے ہیں اور کہیں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے صحیح ہو جاتے ہیں. اکثر تو پھر کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہاں جی ہم نکالتے ہیں. ایک دوست میں سمجھاتا رہا کوئی تعویذ نہیں کوئی نہیں. جب بھی کچھ ہو رہا نا میں نے کہا نہیں ہے تعویذ کچھ نہیں. میں چھٹی کیا ہوا تھا تو بعد میں ان کی ایسی کفیت ہوئی، ایک صاحب کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا جی ایک نہیں 3 تعویذ ہیں اور پاکستان آپ کے گھر دبے ہوئے ہیں اور مجھے ٹکٹ دیں ریٹرن تو میں جا کے نکالتا ہوں اور پھر اتنی فیس بھی ہوگی. تو میں آیا تو مجھے کہتے ہیں یہ، میں نے کہا ہوں ٹھنڈ پہ گئی نا اب دیں نا ٹکٹ جی اور جائیں اور فیس دیں اور نکلوا لیں جا کر. تو نفسیاتی ہے مسئلہ. ایک دفعہ ایک شام بات تھوڑی لمبی، ایک شخص میں نے کہا چلو اس دفعہ کو وہ کیا کہتے ہیں علاج بالمثل وہ کرتے ہیں ہومیوپیتھی. تو آئے جی میری بہن بڑی اس پہ جادو ہے اور بڑا سخت اور پتہ نہیں کیا کیا رٹا میں میرے پاس آیا درس کے بعد. تو میں نے بھی کہا نہیں اور کچھ نہیں. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نا اس کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن ایک وظیفہ بڑا سخت قسم کا پڑھنا پڑے گا، 1 ہفتہ لگے گا، بڑا مشکل وظیفہ ہے اور میں آپ کے لیے پڑھ دوں گا ورنہ وہ پڑھا نہیں جا سکتا، اتنی سخت اس میں کرنی پڑتی ہے. تو اپنی بہن کو کہیں کہ بس وہ وظیفہ 1 ہفتہ میں پڑھوں گا اور اس میں وہ 50% ٹھیک ہو جائے گی، 1 ہفتہ اور لگے گا اور وہ 100% ٹھیک ہو جائے گی کہ 2 ہفتے وظیفہ پڑھنا پڑے گا. کسی کو بتانا نہیں، بس چپ رہے. تو ہفتے بعد نہ میں نے پڑھا نہ پڑھنا تھا نہ کچھ ایسے ہی نفسیاتی میں نے کہا تم کا علاج کرتے ہیں. ہفتے بعد میرے پاس آئے کہتے ہیں 80% ٹھیک ہوگی. تو میں نے کہا چلو 1 ہفتہ اور ہے تو اور 2 ہفتے بعد آج بالکل 100% ٹھیک ہوگی. تو وہ مسئلہ کچھ نہیں ہے، نفسیاتی ہے ایک نا. اور انہوں نے پتہ نہیں کیا بتایا ہوگا جی بڑے مولانا صاحب کو میں نے بلایا اور وہ تو کرتے نہیں اور انہوں نے کہا بڑا مشکل وظیفہ ہے اور کیا کیا کر. تو مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ پیچیدہ بنا کے بڑی سے بڑی فیس رکھیں اور اس کے بعد طریقہ کو ایسا بتائیں کہ یہ تعویذ ہے اور اس تعویذ کو جناب کھانا ہے رات وہ کس جگہ دریا کے کنارے جا کر اور سورج جناب چاند کی فلاں رات ہو اور اندھیرا اس قسم کا ہو اور منہ آپ کا ادھر ہونا چاہیے اور مچھلی ایک لے جائیں اس کو دریا میں ڈال لیں اور اس طرح کھڑے ہوں اور آپ کے پاؤں کے نیچے یہ ہو اور بایاں ہاتھ اس طرح ہو دایاں اس طرح کا کوئی مشکل ترین بنا کے اسے دکھائے نا تو بس مسئلہ ہو جائے گا. سارے جن بھی نکل جائیں گے، جادو بھی نکل جائیں گے اور 2 لاکھ 3 لاکھ تو مسئلہ ہی کو نہیں جتنا چاہتے. تو یہ ہے قوم کی حالت کہ وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ہر جگہ جگہ دکانیں عامل فلان اور دیکھتے ہیں ٹی وی پکڑتے ہیں. مجھے ان لوگوں ان پڑھ جسے کلمہ پڑھنا نہیں آتا وہ عامل بن کے جادو نکال رہا ہوتا ہے. ایک ہندو کو پکڑا تھا کراچی میں، وہ تعویذ کر رہا ہے، عیسائی بن کے ہوئے ہیں. اس قوم کی حالت وہی ہو چکی ہے جو یہودیوں کا ہوتا ہے، جبت اور طاغوت میں مان لاتے ہیں. اور جب پوچھا جاتا یہودیوں سے مسلمانوں کے بارے میں، قریش جا کر کہتے جی ہم اچھے ہیں یہ تم زیادہ ہدایت یافتہ. مشرکوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کر دی ہے اور جس پہ اللہ لعنت کر دے کوئی تم اس کا مددگار نہیں پاؤ گے. فرمایا کیا ان کا کوئی بادشاہی میں حصہ ہے؟ اگر یہ بات ہوتی کہ بادشاہی ان کے ہاتھ میں ہوتی اللہ کی بادشاہی تو پھر تو یہ کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے، بالکل کسی کو اللہ کے فضل کے قریب نہ جانے دیتے. فرمایا کہ کیا یہ اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو دیا ہے مسلمانوں کو نبوت رسالت، تو کیا یہ اس میں لوگوں سے حسد کر رہے ہیں؟
اگر یہ بات ہے، فرمایا اس سے پہلے ہم آل ابراہیم کو کتاب حکمت دے چکے ہیں اور عظیم سلطنت دے چکے ہیں، اور اب ان میں سے یہودیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کتاب پہ اب ایمان لائے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اس سے منہ موڑ رہے ہیں، اور جہنم ایسے لوگوں کے لیے بڑھتی جہنم کافی ہے جو منہ موڑ رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اور فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، ہم انہیں قریب بڑھتی انہیں آگ میں داخل کریں گے، اور جب جب ان کی کھالیں پک جائیں گی جل کر، تو ہم ان پہ نئی کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، بے شک اللہ زبردست اور ڈرا۔ یعنی کھال جل کر جب بالکل پک جائے گی تو نئی کھال کیوں؟ یہ موجزانہ پہلو ہے قرآن کا۔ دیکھیں آج یہ ثابت ہوا ہے کہ اصل جو حص ہے ساری وہ کھال کے اندر ہے۔ انسان کی جب کھال جل جائے نا پھر اس کے بعد جلتا رہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ آیت نہ ہوتی تو آج سائنس دان اٹھ کے کہتے جی ڈال لیں جہنم میں، کھال جل جائے گی تو اس کے بعد کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، جلاتے رہیں آپ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو اللہ کی کتاب ہے اس ذات کی جو جاننے والا ہے ہر چیز کو، تو فرمایا کہ کھال جب جل جائے گی تو نئی کھال آ جائے گی تاکہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا جو ایمان لا کر جنہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں ان کی پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ اگلی آیت بڑی اہم آیت ہے، یہ مسلمانوں کے سیاسی اور اجتماعی نظام کے بارے میں۔ فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو اہل ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک تو عام امانت ہے، وہ تو یہ ہے کہ جس نے امانت دی ہے اس کو دے دو، لیکن یہ نہیں کہا اس میں، وہ تو یہ ہوتا ہے کہ امانت اس کو دو جس کی ہے، جو اہل ہے۔ کیا مطلب کہ جو بھی کوئی ایسا منصب ہے اہم سیاسی اجتماعی، وہ ان لوگوں پہ کو دو جو اہل ہے، یا شاید کہتے ہیں میرٹ پہ کام کرو، جو اہل ہو اس کو بناؤ سربراہ، اس کو بناؤ کسی جگہ کا ذمہ دار جو اس منصب کی اہلیت رکھتا ہے۔ تو یہ فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اسی پہ صحابہ نے عمل کیا۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ پوری سیرت پڑھیں، کمانڈر کس کو بنایا؟ جو اہل تھے۔ یہ نہیں دیکھا جی یہ پرانے ایمان لانے والے ہیں سب سے پہلے ہجرت کیا تو کمانڈر ان کو بنائے، نہیں۔ لیکن عمر بن العاص 6 مہینے ہوئے تھے ایمان لائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کمانڈر بنا کر بھیجا۔ حضرت ابو بکر عمر ان کے انڈر تھے، کیوں؟ اہلیت تھی، کمانڈر بننے کا اہلیت تھی، اور ثابت ہوا بعد میں۔ خالد بن ولید آئے ایمان لا کر ابھی 6 مہینے بھی نہیں گزرے تو بڑے بڑے صحابہ کو ان کے انڈر ان کی کمان میں بھیجا، اس لیے کہ لیڈر تھے، کمانڈر تھے۔ یہ اہلیت میرٹ ہے نا، یہ نہیں دیکھا وہ تو اتنے پرانے ہیں اور وہ اتنے یہ ہیں۔ ہمارے یہاں یہ تماشا ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں میں بھی، میرٹ کی بجائے کیا وہ جی پرانے کارکنوں کو چھوڑ کر نئے آدمی کو لا کے، بھائی نیا آدمی کو باصلاحیت ہے، مثلا ایک سیاسی پارٹی میں جو چند کہہ رہے ہیں جی ہم نے حکومت کرنی ہے، حکومت کرنے کے دعوے دار ہیں، اگر کوئی نیا آدمی اہل آیا ہے بڑا باصلاحیت تو اس کو آپ عہدہ دیں گے نا، نہیں جی وہ پرانے 20 سال سے جو آ رہے تھے ان کو تو آپ نے چھوڑ دیا کر دیا، نئے آدمی کو آگے لے آئے۔ 20 سال پرانے نکمے اہل ہوں تو انہیں اس وجہ سے عہدہ دیا جائے کہ 20 سال ہو گیا انہیں کسی پارٹی میں، نہیں، اہل آدمی کو دیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، یہ نہیں دیکھا وہ پرانے لوگ ہیں۔ یا دوسری طرف دیکھیں کہ ایک طرف وہ صحابہ تھے جو تقوی کے لحاظ سے کوئی شک نہیں، زیادہ بڑے، علم کے لحاظ سے قرآن کے قاری حافظ بڑے، ان کو عہدے نہیں دیے، بلکہ عہدے ان کو دیے جن کے اندر صلاحیتیں تھیں، مینجمنٹ کی، سیاسی شعور تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو دیکھیں، دوسرے لوگوں کو دیکھیں، عمرو بن العاص کو دیکھیں جن کو کمانڈر بنایا، گورنر بنایا۔ تو حضرت عمر نے بھی اپنے دور میں ان کو گورنر بنایا جو باصلاحیت تھے۔ ایک دفعہ بعض ایسے صحابہ کو عہدے دیے حضرت عمر نے جو جن میں وہ صلاحیتیں نہیں تھیں، مطلب، لیکن چونکہ بڑی قربانیاں تھیں ان کی تو وہ نہیں چلا سکے، تو حضرت عمر نے کہا مجھے پتا تھا تم نہیں چلا سکو گے، لیکن میں نے صرف اس لیے
کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے جی کہ میں کوئی ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھ رہا، ورنہ یہ مجھے پتا تھا آپ نہیں چلا سکتے. حضرت عمار مثلاً قربانیاں تھیں لیکن ان کو کوئی اس طرح مینجمنٹ کا نہیں ہوتا دیا گیا، نہیں چلا سکتے، وہ صلاحیت نہیں تھی. تو یہ اس لحاظ سے بڑی اہم یہ حکم ہے. آج اسی پہ ساری دنیا جو عمل کر رہی ہے نا، تو ترقی روز سارا کچھ ہو رہا ہے کہ جو بھی منصب ہے بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا اس کے سپرد کرو جو اہل ہے، اور فرمایا کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو انصاف کے ساتھ ہے. عدل ہو اور میرٹ، دو چیزیں آپ اپنا لیں، یہ اللہ کی سنت ہے، قوم ترقی کرے گی. لیکن جہاں میرٹ نہیں ہوگا، عدل نہیں ہوگا، وہ جو چاہے کر لیں، وہ قوم دن بدن پستی سے پستی، ذلت سے ذلت میں گرتی جائے گی. یہ اللہ کا قانون ہے، جو چاہے کر لیں. یہ نہیں ہم مسلمان ہیں، آپ ہوتے رہے مسلمان، آپ پڑھتے رہے نمازیں، جو چاہیں کرتے رہے حج اور عمرے. اگر ان دو چیزوں کو آپ نہیں اپنائیں گے، میرٹ اور عدل، تو دنیا میں آپ کے لیے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کی سنتوں میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. ان سنتوں کو کوئی کافر بھی اپنائے گا ترقی کرے گا، میرٹ عدل. اور اگر کوئی مسلمان ان کو نہیں اپنائے گا تو ذلت اور رسوائی اور پستی میں دن بدن گرتا جائے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یا صحابہ کا زمانہ بس وہ دعاؤں سے کام چل رہا تھا، وہ نیک لوگ تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں، صحابہ کی برکتوں سے کام ہو رہا تھا. برکتیں اپنی جگہ تھیں، کوئی شک نہیں. میرٹ تھا، عدل تھا اور میرٹ تھا، یہ دو چیزیں تھیں. جس دن یہ ختم ہوا زوال شروع ہو گیا اور پستی، اور آج اس کی انتہا پہ آیا. فرمایا کہ کتنی بہترین چیز ہے جس کی اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، یعنی میرٹ اور عدل، اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. پھر اسی سیاسی نظام ہی کے بارے میں آگے فرمایا، اے ایمان لانے والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور جو تم میں سے اولو الامر ہیں، اور اگر کسی بات میں تمہیں اختلاف ہوتا ہے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کار کے لحاظ سے اچھا ہے. اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولو الامر. اولو الامر کون ہے؟ جو حکمران ہے. تو جس طرح اللہ نے حکم دیا اللہ کی اطاعت کی جائے، پھر رسول کی اطاعت کی جائے، تو اسی طرح جو حکمران ہے اس کی بھی اطاعت ہوگی. اس لیے کہ اگر کوئی حکمران کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ حکومت کیسی ہے اور حکمران کیسا ہے جس کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ حکم دیا کہ جو تم میں اولو الامر ہے ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن اولو الامر کی اطاعت ظاہر ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں ہوگی نا. حکمران آ کے اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے تو وہاں تو نہیں اس کا حکم مانا جائے گا. لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں ہو رہی، احکام ایسے دیے جا رہے ہیں جو لوگوں ہی کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں، تو وہاں حکمران کی اطاعت ہوگی. اب مثلا حکومت قوانین بناتی ہے جی ٹریفک قوانین کی پابندی ہو، تو لوگوں کی بھلائی بہتری کے لیے ہے نا، لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں، سگنل ریڈ کراس نہ کریں، کوئی مر جائے گا. تو اگر نہیں جی یہ تو دنیا کے قوانین ہیں، نہیں، یہ حکومت نے بنائے ہیں انسانی فلاح و بہبود کے لیے، اطاعت ہونی چاہیے یہاں. اسی طرح دوسرے جو قوانین ہیں جو ایسے بنائے گئے ہیں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف نہیں ہے، تو وہاں بالکل اطاعت ہونی چاہیے. جو اطاعت نہیں کرے گا جو گناہگار ہوگا اسے اسی طرح گناہ ہوگا جس طرح کوئی عام دوسری اللہ کی نافرمانی کا گناہ ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر کچھ سیاسی اختلاف ہوتا ہے حکمرانوں میں، عوام میں، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی اللہ کی کتاب میں دیکھو کیا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کیا حکم ہے، اس طریقے سے فیصلہ کر لو اپنے اختلاف کا. اگر تم اس طرح فیصلہ کرو گے تو یہی بہتر ہے، اسی کا انجام بھی بہتر ہوگا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما
في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو ينفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال ربنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا ये आयत जो आपने सुनी है और आगे भी आयत का एक सिलसिला ये सारा जो आ रहा है ये मुनाफिकीन के बारे में है। सूरह निसा
مدنی صورت ہے، اور مدینہ میں منافقین کا ایشو جو ہے یہ بہت بڑا ایشو تھا، اس لیے بہت ساری صورتوں میں اس پہ بات کی گئی ہے، جن میں سے سورہ نساء بھی ہے، اور اس میں بہت زیادہ آیات ہیں جو منافقوں کے بارے میں، اور آگے تو ایک باقاعدہ صورت منافقوں کے نام سے آ رہی ہے 250 پارے میں۔ تو فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو گمان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت سے کروائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں، اور شیطان انہیں گمراہی میں بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور اللہ کے رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے کرنے کتراتے ہیں۔ تو منافق مدینہ میں اگر کوئی آپس کو ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کا کوئی فیصلہ کروانا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی بجائے یہودی سرداروں کے پاس جاتے ہیں، تو ان سے چل کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آئیں، تو منافق اس سے گریز کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس نہیں آنا چاہتے فیصلہ کروانے کے لیے۔ فرمایا کہ کیا حال ہوگا ان کا کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آئے گی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور پھر آپ کے پاس آئیں گے قسمیں کھاتے ہوئے نہیں ہمارا ارادہ تو بہتری کا اور باہمی توفیق موافقت کا تھا۔ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے اعراض کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ گندگی ہے، اس سے اعراض کریں اور انہیں نصیحت کریں، اور ایسی بات انہیں کہیں کہ جو ان کے دل میں اترے، یعنی ایک بات سخت ایسی کہہ دیں جو دل میں جا کے اثر کریں، لیکن اعراض کریں، چھوڑ دیں، کوئی کارروائی نہ کریں۔ اور پھر بتایا کہ ہم نے رسول صرف اور صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی اللہ کے رسول اس لیے نہیں آتے کہ انہیں ایک مقدس ہستی اور ایک جیسے ہوتا ہے بہت بزرگ سمجھ کے وہ لوگ آئیں کہ دعائیں وائیں کروا لیں تو بس کافی ہے۔ تو اصل یہی ایک مسئلہ ہے بہت بڑا، اس وقت بھی اور آج بھی۔ تو اگر اللہ کے رسول اس طرح آ کر یہ کہتے کہ بھئی جو کچھ کر رہے ہو کریں، ہم آپ سے کوئی غلط کام نہیں چھڑواتے، جو کر رہے ہو کرو، ظلم کر رہے ہو کرو، بدماشی کر رہے ہو کرو، اگر کوئی مسئلہ ہو دعا کروانی ہو آ جائیں، کوئی جادو وادو نکلوانا آ جائیں، کوئی تعویذ ویذ مسئلہ کو آ جائیں، تو اللہ کے رسولوں کو لوگ سونے سے تولتے، یہ حال ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول اس لیے آتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے رسول بھیجتا ہے کیوں؟ کہ فرمایا کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، رسول لیڈر بن کر آتے ہیں، تو جو اللہ کے رسول کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، آج حقیقت ہے، میں جو کہہ رہا ہوں مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں، وہ جو جی وہ ہوگی لیڈر اور ہے ہمارے، لیڈر اللہ کے رسول لیڈر اور ہیں ہم نے بنائے ہوئے، اور اس لیے دیکھو ہر ایک میرا قائد فلاں لیڈر وہ ہے، وہ جو وہ کہیں گے وہ کریں گے۔ ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، دوسری طرف لیڈر کی بات، لیڈر اللہ کے رسول کو نہیں مانا ہوا۔ تو جو شخص اللہ کے رسول کو اپنا لیڈر نہیں مانے گا، پوری زندگی، سیاسی زندگی، معاشی زندگی، اقتصادی زندگی، معاشرتی زندگی، اپنے ہر معاملے میں جو اللہ کے رسول کو لیڈر نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک تو تھا لیڈر جس کی بات مانی ہے، صرف اتنا بھی نہیں، وہ لیڈر جو نمونہ ہو، وہ لیڈر جو آئیڈیل ہو، وہ لیڈر جس سے محبت ہو اپنی جان اور مال اور ہر چیز سے زیادہ۔ یہ منصب ہے اللہ کے رسول کا، اگر اس سے کم پہ کہتا ہے تو اللہ راضی نہیں ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ محبت میں، نہ اطاعت میں، نہ کسی اور معاملے۔ تو اب یہ لوگ دیکھیں کیا تھا معاملہ کہ اللہ کے رسول سے فیصلہ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آگے سنیں ذرا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں آیت اور انداز دیکھیں آیت کا کتنا سخت ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، نفس ظلم کو، فرمایا کہ اگر آپ کے پاس آ جاتے اور یہ اللہ سے گناہ کی معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو یہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پاتے۔ کون تھے؟ جنہوں نے فیصلہ اللہ کے رسول سے نہیں کروایا، فیصلہ کروانے کے لیے کیا دوسرے بار گئے فیصلہ کروانے یہودیوں کے پاس۔ تو فرمایا کہ اگر جو گناہ، فرمایا یہ ظلم تھا جو انہوں نے کیا، اب یہ ظلم ایک شکل میں معاف ہو سکتا تھا گناہ، کس طرح کہ اللہ کے رسول کے پاس آتے
آ کر آپ سے بھی معافی مانگتے، کیونکہ معاملہ صرف یہ نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی بھی توہین ہے نا، کہ آپ کے ہوتے ہوئے، اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے فیصلے دوسروں سے کروانے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول کے پاس آتے اور اللہ سے وہ خود بھی معافی مانگتے اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتے۔ اگر اللہ کے رسول معافی نہ مانگتے تو معاف نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ توہین اللہ کے رسول کی بھی کی گئی، جنہیں وہ لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے دوسروں سے فیصلہ کروائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ اگر توبہ کرتے، آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول بھی معافی مانگتے اور خود بھی معافی مانگتے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر یہ نہیں تو پھر آگے سنیں ذرا اگلی آئے، فرمایا کہ پس نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایسے نہیں ہو سکتا جیسے یہ سمجھ رہے ہیں، آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مانے۔ جتنے معاملات جھگڑے کے ہوتے ہیں نا جو عدالتوں میں آگے رہ جاتا ہے، وہی معاملات ہیں باہمی جھگڑے کے، ایک دو آدمی کا دوسرے کوئی بھی کیس، تو اپنے باہمی جو فیصلے کروانے کے معاملات ہیں ان میں آپ کو فیصلہ کرنے والا جب تک نہ مانے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ صرف اتنا بھی نہیں، آگے صرف فرمایا کہ آپ جو فیصلہ کریں اس فیصلے میں ان کے دل میں کوئی خلش بھی نہ ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا آدمی چلو مان لیا جی حکومت کا جیسے کوئی فیصلہ، نہیں، دل سے بھی راضی ہیں، اگر دل سے راضی نہیں ہوئے پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ وَسَلِّمُ تسلیمہ، اور سر تسلیم خم کریں اللہ کے رسول کے فیصلے کے سامنے، اس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کے رسول کا منصب، یہ نہیں ہو سکتا جی اللہ کے رسول تو ہم جی قربان جائیں، ہم نعتیں پڑھ رہے ہیں، وہ جائیں جی مدینے ہمیں لے جائیں، فلاں لے جائیں، لیکن ہم نے حکم نہیں ماننا اللہ کے رسول کا، لیڈر نہیں ماننا اللہ کے رسول کو، پیروی نہیں کرنی اللہ کے رسول کی، نمونہ نہیں ہے ہمارے لیے اللہ کے رسول کی سنت کوئی چیز، پھر اس طرح نہیں صرف ہو سکتا کہ ہم یہ دعوے کریں۔ تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد منافقوں کے بارے میں آگے انہی کے بارے میں اگلی آیات آ رہی ہیں۔ فرمایا کہ اگر ہم ان پہ یہ فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اپنے لوگوں سے لڑو، اپنے قبیلے سے، یا اپنے گھروں سے نکلو، ہجرت کرو، تو فرمایا کہ ان میں سے وہ تھوڑے یہ کام کرتے، اور اگر کرتے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، اور جو ان کی ثابت قدمی کے لیے بہت سخت چیز تھی کہ اور زیادہ ثابت قدم رہتے ایمان میں، اور تب انہیں ہم بہت بڑا اپنے ہاتھ سے اجر عطا کرتے، اور ہم ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے تھے۔ فرمایا کہ ہم نے تو اس طرح کے سخت احکام انہیں ابھی دیے ہی نہیں، نہ کہا ہجرت کرو، نہ کہا ہے، منافقوں نے تو کوئی ہجرت نہیں کی، مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے نا، فرمایا انہوں نے تو نہ ہجرت کی، نہ ہجرت کا مطالبہ، نہ انہیں کہا گیا اپنے لوگوں سے لڑو۔ تو اپنے لوگوں سے تو کون لڑ رہے تھے؟ مہاجرین تھے نا، ایک بھائی قریش کی طرف کھڑا ہے بدر میں، ایک بھائی مومنوں کی طرف کھڑا ہے، ماموں ادھر کھڑا ہے، بھانجا ادھر کھڑا ہے، چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، مہاجرین تو لڑے نا اپنے قبیلے کے لوگوں سے، انصار تو نہیں لڑے تھے۔ تو منافقین زیادہ تر تو یا یہودیوں میں سے تھے یا منافقوں انصار میں سے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، اور یہ بہترین رفاقت ہے، یہ ان لوگوں کی رفاقت، اس سے بہتر رفاقت کیا ہے؟ بہترین رفاقت۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار میں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کن پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ کون ہیں؟ جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے کون؟ اللہ کے نبی سارے، صدیقین جن کا اللہ تب وہ انبیاء کی تصدیق کرنے والے اور ان کے ساتھ دینے والے، اور شہداء، صالحین، شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، صالحین میں سارے نیک لوگ آ جائیں، حتیٰ کہ صالحین کی اصطلاح جو وہ ہے، اگر صرف اکیلی بولی جائے تو اس میں نبی بھی آ جاتے ہیں، اس میں صدیقین بھی آ جاتے ہیں، اس میں شہداء بھی سارے، لیکن الگ الگ یہاں بیان کر دی گئی کہ تمام نیک لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ کے نیک بندوں سے یہ تعلق ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلا جو تیرے نیک بندے، ان سے محبت ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے سے ہم محبت کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے تو نہیں کہ آپ کا خاندان کا وہ ہے یا آپ کا رنگ وہ نسل کو تعلق، ایک مثلا کوئی افریقہ میں ہے کالا گزرا اللہ کا نیک بندہ، آپ اس سے محبت کر رہے ہیں، وہ خاندانی تعلق ہے نہیں؟ مثلا آج حضرت بلال ہیں، مسلمان ان سے محبت کرتے ہیں، کو خاندان، کو نسل، کو زبان، کوئی ہے چیز تو ملتی نہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے ان کی۔ تو جب آپ اللہ کے نیک بندے سے محبت کریں گے تو وہ محبت ظاہر اللہ کے لیے ہوگی نا،
تو اللہ راضی ہوگا اس سے، خود یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو پھر محبت ہو اور یہ دعا ہو کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جو کامیاب ہو چکے ہیں سارے۔ اللہ کے نیک بندوں سے یہ تعلق ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دے، تو پھر بغاوت ہوگی نا، کہ بجائے اس کے کہ اللہ کے نیک بندوں کے طریقے پہ آپ چلیں، ان کے راستے پہ چلیں، ان کو نمونہ بنائیں کہ جس طرح وہ کامیاب ہوئے ہم بھی ہوں، آپ انہیں شریک ٹھہرا دیں اللہ کا، تو وہ تو پھر وہی اللہ کے نیک بندے کل قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے دشمن بن کے کہ اے پروردگار یہ کیا ہمارے بارے میں انہوں نے جو کچھ کیا ہمیں تو نہیں پتا۔ تو یہ تعلق ہونا چاہیے اللہ کے نیک بندوں سے کہ جو انعام یافتہ ہیں، اور فرمایا کہ یہ بہترین ساتھ ہے، اس سے اچھا ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے کے لیے کافی ہے، اللہ کو پتہ ہے ہر ایک کے بارے میں وہ کیا کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیات جو ہیں ان میں مسلمانوں کو کچھ احتیاطیں برتنے کے لیے کہا گیا جنگ کی حالت میں، اس لیے کہ اس وقت جنگ ہو رہی تھی اور آگے پھر منافقین کا ذکر آ رہا ہے، تو درمیان میں یہ آیتیں آئیں، فرمایا کہ آئے ایمان لانے والوں ہوشیار رہو، اپنے حفاظت کا سامان ساتھ رکھو اور تم نکلو اللہ کے راستے میں، انفرادی طور پہ ٹولیوں کی شکل میں یا اکٹھے، اور تم میں سے ایسے بھی ہیں جو سستی برت رہے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر تم پہ کوئی مصیبت آئے تو پھر کہتے ہیں کہ اچھا ہوا اللہ نے مجھ پہ بڑا انعام کیا کہ میں ساتھ نہیں تھا۔ مثلا وہ مسلمانوں کا گروپ گیا ہے کہیں کارروائی کے لیے بھیجا، اگر ان کو نقصان پہنچ گیا تو وہ جو ساتھ نہیں گئے منافق وہ کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے میں نہیں گیا ساتھ، بچ گیا ورنہ میں بھی مارا جاتا۔ فرمایا کہ اگر جو گروپ گیا ایسا جی اسے کو اللہ کا فضل یعنی کامیابی مال غنیمت ملتا، تو اس طرح کہتے جس طرح تمہارے اور ان کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں کہ کاش کہ میں بھی ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا، جیسے کہ جانتے ہی نہیں آپ کو کہ دور کر آپ بھی وہی تھے نا، وہی چلے جاتے ساتھ جی، گئے کیوں نہیں، ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی تعلق ہی نہیں، کاش کہ میں ساتھ، تو آپ اتنی بڑی کاش کر رہے ہیں، تو کسی نے روکا تھا جاتے ساتھ۔ تو فرمایا جو جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں بیچ دی ہے انہیں اللہ کے راستے میں لڑنا چاہیے، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا وہ قتل کیا جائے گا یا غالب ہوگا تو ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ پھر ابھارا ہے مسلمانوں کو، کیوں نہیں تم اللہ کے راستے میں لڑتے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں لڑتے، حالانکہ بے بس کمزور مرد عورتیں اور بچے اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ کون سی بستی؟ مکہ۔ مسلمان گرے ہوئے تھے نا جنہیں ستایا جا رہا، اسی طرح اور ارد گرد کے دیگر قبائل میں بھی ایسے مسلمان تھے جو جنہیں ستایا جا رہا تھا، جنہیں اذیتیں دی جا رہی تھی اس وجہ سے وہ مسلمان ہے۔ وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اس بستی سے ہمیں نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے ہاں سے کوئی سرپرست اور مددگار مہیا کر۔ وہ دعا کریں کہ اللہ کو مددگار بھیج جو ہمیں نجات دلائے ظلم سے، تو تم اٹھو ان کے مددگار ہو۔ جہاد کا مقصد ایک یہ میں نے بتایا پچھلی آیات میں کہ فتنہ ختم ہو، کہ جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہو، آزادی ہو، جو شخص ایمان لانا چاہے اس کو جان مال عزت کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ یہ فتنہ تھا، تو میں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اٹھے جہاد کرو۔ پھر بتایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کر رہے ہیں، تو شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ یعنی یہ سارے باقی شیطان کے ساتھی ہیں، وہ بھی لڑ رہے ہیں، فرمایا کہ لڑو شیطان کے دوستوں ساتھیوں سے، اور شیطان کی چال کمزور ہے۔ فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو نہیں تم نے دیکھا کہ جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو، نماز قائم کرو، زکات دو، اور جب ان پہ جنگ فرض کی گئی تو اب ایک گروہ ان میں سے لوگوں سے اس طرح ڈر رہا ہے جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ اس سے بھی زیادہ بلکہ ڈر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار تم نے کیوں ہم پہ جنگ فرض کر دی، اس کو تھوڑی دیر اور لیٹ کیوں نہیں کر دیا، کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان بڑا تھوڑا ہے اور آخرت ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور تم پہ ذرا برابر بھی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، تمہارا کوئی حق مارا نہیں جائے گا۔ تو یہ مسلمانوں ہی کیفیت بتائی، ظاہر کمزور جو ڈر رہے تھے جنگ سے۔ فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا جب ابھی جنگ کی اجازت نہیں تھی، یہ حکم تھا نماز قائم کرو، زکات دو، بس جنگ کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ دفاعی پوزیشن میں بھی اجازت نہیں ہے۔ جب مسلمان مکہ میں تھے اور ابتدائی کچھ وقت مدینہ کا، فرمایا کہ اس وقت تو کہہ رہے تھے جی جنگ ہو تو ہم یہ کریں، اجازت دی جائے، اور ہم فرمایا کہ اب جب اللہ نے اجازت دی ہے تو اب لوگ اسے ڈر رہے ہیں، اس طرح جس طرح اللہ سے کوئی ڈرتا ہے، اور کہہ رہے ہیں جی جنگ ذرا لیٹ کیوں نہیں کر دی، 2 دن اور ایسے ہی رہنے دیتے،
تو گویا کہ آپس میں لوگ ایسے کر رہے تھے. اس طرح کے لوگ جو بہتر یہ تھا کہ ابھی جنگ فرق نہ کی جاتی ہے. تو آپ نے اپنی بڑی وہ دانشور بن کے رائے دینا ہوتا ہے. تو اللہ کو گویا کہ رائے دے رہے ہیں کہ پروردگار تو نے اس طرح نہیں کہ دعائیں وہ کر رہے ہیں, مطلب دانشورانہ اپنی رائے دیتے ہیں کہ جنگ ذرا لیٹ ہوتا ابھی اور بے فرض نہ ہوتی تو اچھا تھا, ابھی یہ ہوتا وہ اقامت نہیں, مقامت کی پالیسی ہونی چاہیے. تو اس طرح فرمایا کہ یہ تو فرمایا کہ اب اصل مسئلہ کیا ہے, موت کا ڈر, دنیا نہ چلی جائے. فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ دنیا کا سامان جو ہے نا جس کی وجہ سے آدمی بزدل کیوں بنتا ہے, اولاد اور مال اسے بزدل بنا. یعنی مرتے ہوئے ڈر کیا ہوتا ہے, خصوصاً ایک مومن مسلمان ہے اسے ڈر سب سے زیادہ کیا ہوگا, مال و دولت سے طرح اس کا کیا بنے, پیچھے کی بچوں کا کیا بنے گا, سارا یہ فکر ہوتی ہے, بزدل بناتی ہیں یہ چیزیں, مال و اولاد. فرمایا کہ نہیں کہہ دیں کہ دنیا کا یہ سامان بڑا تھوڑا ہے, اس کے بدلے میں آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ بہتر ہے. اور تمہاری چھوٹی چھوٹی عمل ایسا نہیں ہوگا کچھ ضائع ہو, ہر چیز کی قدر ہوگی. پھر بتایا جس موت سے تم ڈر رہے ہو تو جہاں کہیں بھی ہوگا موت تمہیں آ لے گی, اگرچہ تم بڑے مضبوط قلعوں میں کیوں نہ اپنے آپ کو محفوظ کر لو, موت وہاں بھی آ کر رہے گی. اور فرمایا کہ اگر انہیں کوئی کامیابی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ جی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اور ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے منافقوں کے بارے میں. اور پھر فرمایا کہ جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے, جو تمہیں کامیابی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جو تکلیف پہنچتی ہے, نقصان ہوتا ہے وہ تمہارے اپنے طرف سے ہے. اور ہم نے آپ کو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. منافق جب کوئی کامیابی ہوتی تو کہتے ہیں جی اللہ نے کامیابی دی, جب کوئی نقصان ہو جاتا تو کہتے ہیں جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ہیں تو گویا کہ پلاننگ صحیح نہیں کی, فیصلہ صحیح نہیں ہوا, گویا کہ آپ کی طرف سے ہے. سب اللہ کی طرف سے ہے, لیکن فرمایا کہ جو کامیابی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے آیت میں, اور جو نقصان ہے وہ تمہاری طرف سے ہے. کیا مطلب, جو پیچھے بھی آیت ہوئی سورہ آل عمران میں کہ تمہاری اپنی غلطی کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے, لیکن وہ بھی اللہ کی طرف سے اس معنی میں ہے کہ اللہ نے اذن دیا ہے تو نتیجہ نکلا ہے, لیکن آدمی کا اپنے عمل کا اس میں دخل ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے منہ موڑا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسے لوگوں پہ آپ کو کوئی نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہوا کہ زبردستی آپ انہیں مسلمان بنائیں. اور یہ بڑی اطاعت کے دعوے کرتے ہیں منافقوں کے بارے میں, اطاعت کے بڑے دعوے کر رہے ہیں, اور جب آپ کے پاس سے یہ جاتے ہیں دن میں سے ایک گروہ راتوں کو بیٹھ کر جو کچھ آپ نے کہا اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اور جو کچھ یہ راتوں کو بیٹھ کے کرتے ہیں اللہ اسے لکھ رہا ہے. ان سے اعراض کریں, اللہ پہ توکل کریں, بے شک اللہ کارساز ہونے کے لیے, وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. کیا یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ منافقوں کو کہا جا رہا ہے قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے. اگر یہ اللہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا, یعنی اللہ کا کلام نہ ہوتا, انسان کا کلام ہوتا, تو اس میں یہ بہت بڑا اختلاف پاتے. تو منافقوں کی نفاق کی اصل وجہ کیا تھی؟ ایمان صحیح نہیں ہے. ایمان صحیح کیوں نہیں؟ قرآن پہ صحیح ایمان نہیں ہے. فرمایا غور و فکر کریں کہ قرآن واقعتاً اللہ کی کتاب ہے یا نہیں, غور کریں, سوچیں کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی, انسانی کلام ہوتا, تو بہت بڑا اختلاف ہوتا. تو کیا کوئی ایسا اختلاف اس میں دیکھ رہے ہیں؟ یہ دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. جب اللہ کی کتاب ہے تو پھر اس پہ صحیح طرح ایمان لاؤ. پھر اس کے بعد منافقوں کے پاس شرارتوں کا ذکر ہے. فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی کوئی بات آتی ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں, اور اگر یہ اسے لوٹاتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں سے جو اولو الامر ہیں, تو جو لوگ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے تھے وہ اس کو اچھی طرح جان لیتے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے بہت سارے شیطان کی پیروی کرتے, تم میں سے تھوڑوں کے سوا سب شیطان کی پیروی کرتے. تو یہ ایک منافقوں کا مسئلہ تھا کہ مثلاً اس وقت مسلمان آتے جنگ میں تھے, مختلف قبائل دشمن ہیں, قریش ہیں اور قبائل ہیں, تو کبھی بھی وہ خبر آتی نہیں فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے, یا فلاں واقعہ ہوا ہے, فلاں حادثہ ہوا ہے. تو ظاہر ہے جیسے ہوتا ہے نا انٹیلیجنس آج اطلاعات, تو اب جو لوگ ہوتے ہیں بصیرت رکھنے والے وہ اس سے نتیجہ صحیح اخذ کرتے ہیں. یہ اقدام فلاں نے کیا کیا مطلب, یہ بیان دیا تو کیا مطلب, یہ ہوا. تو اب منافق اس کو پھیلا دیتے عام لوگوں میں. اب عام لوگ تو اپنی مرضی کے نتیجے نکالیں گے, کوئی خوف میں مبتلا ہو جائے گا, کوئی زیادہ مطمئن ہو جائے گا. فرمایا کہ چاہیے یہ تھا کہ یہ باتیں عام لوگوں میں پھیلانے کی بجائے جو ذمہ دار ہیں مسلمانوں کے لیڈر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض بڑے صحابہ, ان تک پہنچاتے تاکہ اس سے جو صحیح نتیجہ اخذ کیا جانا چاہیے وہ کرتے.
اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا مادر پدر آزاد میڈیا یہ قومی مفاد کے خلاف بہت سارے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک لحاظ سے وہ آزادی ہونی چاہیے، جو اگر کرپشن ہو رہی ہے تو بتائیں، چوروں کا ڈاکو چور جو بھی کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، بتائیں اس میں کوئی چیز. لیکن اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں، خاص اطلاعات ہے کوئی انٹیلیجنس کی، جو ملکی مفاد کا جہاں معاملہ ہے، تو اب اس کو بھی آپ ایسے ہی جو سنا دیں آگے، اس سے بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. قوم کے اندر بڑے بزدلی پیدا ہو سکتی ہے، کچھ خوف و راز پیدا ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس طرح کی جو بڑی حساس قسم کی خبریں ہوتی ہیں، اس میں اس طرح آزادی نہیں دی جانی چاہیے کہ جو چاہے اٹھ کے ان کو سنا دے. وہ جو اصل ذمہ داران ہیں ان تک پہنچایا جائے، اور ان کی پھر مرضی سے بات اتنی کہی جائے جتنی کہنے کی ضرورت ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں آپ جنگ کریں، آپ صرف اپنے ذمہ دار ہیں، یعنی اگر اور کوئی نہیں کرتا تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. مومنوں کو جنگ پہ ابھاریں، ترغیب دیں، اور امید ہے کہ اللہ کافروں کے زور کو توڑ دے گا، اور اللہ بہت سخت اور سخت سزا دینے والا ہے. اور جو اچھی سفارش کرے گا تو اسے اس میں حصہ ملے گا، اور جو بری سفارش کرے گا تو اس کا وبال بھی اس پہ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پہ نگہبان ہے. اور جب تمہیں اسلام کہا جائے تو اس کا اس سے بہتر جواب دو یا اسی طرح اس کو لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا. یہ جو فرمایا کہ اچھی سفارش اور بری سفارش، دنیا میں سب بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو کسی کے بارے میں بعض دفعہ کوئی رائے دینی پڑتی ہے، کسی کی ضرورت ہے، کہیں سفارش بھی کرنی پڑتی ہے. تو جو اچھی سفارش ہے وہ ہونی چاہیے جہاں کسی کا حق نہیں مارا جا رہا. مثلاً کوئی اچھا بندہ ہے، آدمی کسی جگہ کہتا ہے یہ اچھا ہے، اس کو ملازمت دلوائی ہے، تو اچھی سفارش اگر کو کرے گا اچھی آدمی کے بارے میں تو اس کے اعمال میں شریک ہے. اگر برے آدمی کی سفارش کر کے اس کو عہدہ دلواتا ہے تو پھر جو حرکتیں وہ کرے گا اس میں وہ شریک ہے. اور سب سے بڑی اس کی آج جو مثال ہے وہ الیکشن ہے. ووٹ جب آدمی دیتا ہے تو وہ کہ سفارش کر رہا ہے کہ اس آدمی کو یہ منصب ملنا چاہیے، وہ اسمبلی کا ممبر بنے یا وزیر بنے. تو اب اگر اس نے برے آدمی بری پارٹی کے بارے میں سفارش کی ہے ووٹ دے کر انہیں اس منصب تک پہنچایا، تو اب جو وہ جرائم کریں گے اس میں ووٹ دینے والا شریک ہوگا. ان کی ہر جرم میں ووٹ دینے والا شریک ہے اللہ کے. اسی طرح اگر کسی نے اچھی پارٹی کو ووٹ دیا ہے، اچھے لوگوں کو ووٹ دیا ہے، اور وہ منصب پہ جا کر ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود، تو جس نے ووٹ دیا ہے ان کے اچھے کاموں میں، نیکیوں میں وہ بھی شریک ہوگا. یہ ہے اچھی سفارش اور بری سفارش کی آج سب سے بڑی مثال. فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ تمہیں ایسے دن کے لیے جمع کر کے لائے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله
وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیات جو آپ نے سنی ہیں یہ کچھ منافقوں کے بارے میں اس کے بعد آگے مسلمانوں کو جہاد پہ قتال کرنے مارا جا رہا ہے. تو سب سے پہلی آیت میں تو عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کیا بات ہے کہ منافقوں کے بارے میں تمہارے اندر دو رائے پائی جاتی ہیں, دو گروہ ہیں, ایک ہی ایک رائے ہے, ایک ہی ایک رائے ہے. کیا مطلب دو رائے کیا آتی ہیں؟ یہ منافق وہ ہیں جو مدینہ کے ارد گرد سے زیادہ اور مختلف قبائل کے اندر تھے, گرد کر کے مدینہ نہیں آ رہے تھے, اور مسلمان اگر اس قبیلے سے لڑتے تو کہا جاتا کہ اندر مسلمان ہیں, ان کو وہ آگے کھڑا کر دیتے تو اپنے قبیلے کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے. اس لیے قبائلی زندگی میں کرنا پڑتا تھا. آپ دیکھیں مکہ میں جب بدر میں قریش آئے لڑنے تو حضرت عباس کو ساتھ لے آئے, آنا پڑا انہیں, ورنہ وہ لڑنا تو نہیں چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, مجبوراً بنو ہاشم کو بھی آنا پڑا. تو اسی طرح جو ان قبائل میں مسلمان تھے وہ جنگ میں اپنے قبیلے کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. تو اب بڑی پیچیدگی تھی, لڑیں ان سے تو کہا جا رہا ہے مسلمان ہیں, نہیں لڑیں تو پیچیدگی ہیں. تو اب یہ دو رائے تھی. ایک رائے یہ تھی کہ ان سے سختی کی جائے, دوسری یہ تھی کہ نہیں نرمی کریں. تو فرمایا کیا بات ہے تمہاری دو رائے ہیں, دو گروہ, اللہ نے الٹا وہ کر دیا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے, یعنی جس طرح کے کرتوت اللہ نے ان کو سزا دی ہے اس کی. کیا تم یہ چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اللہ نے گمراہ کر دیا ان کے نفاق کی وجہ سے, اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم کو راستہ نہیں پاؤ گے. اور فرمایا کہ یہ منافق جو چاہتے ہیں جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے تم بھی اسی طرح کفر کرو, برابر ہو جاؤ. وہ تو تمہیں بھی اپنے طریقے پہ چلانا چاہتے ہیں. فرمایا کہ ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں, اور اگر یہ منہ پھیریں یعنی ہجرت نہیں کرتے تو پھر انہیں پکڑو, انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ, اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. فیصلہ کر دیا اگر ہجرت کر کے نہیں آتے تو پھر پکڑو ان کو, مارو. اس لیے کہ بڑا ایک مسئلہ تھا, کسی سے لڑ نہیں سکتے جی مسلمان, اور وہ مسلمان ہے تو چھوڑ کے آ جائیں اپنے قبیلے کو. سوائے اس کے, اب استثناء سوائے اس کے کہ جو ایسی قوم میں رہتے ہیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے تو ان سے تو نہیں لڑا جائے گا, یا وہ تمہارے پاس اس طرح دل برداشتہ ہو کر آتے ہیں کہ نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیں, پھر نہ تم سے لڑتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ انہیں تم پہ مسلط کر دیتا اور تم سے لڑتے. تو جب وہ تم سے الگ ہو کے بیٹھ گئے ہیں یعنی تمہیں انہوں نے چھوڑ دیا, نہیں لڑ رہے, تو پھر اور تمہارے سامنے وہ صلح کی پیشکش کر رہے ہیں تو پھر اللہ نے تمہارے لیے ان پہ کوئی دستبرداری کا راستہ نہیں رکھا. اس گروہ کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا, نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے, تو غیر جانبدار رہنے دیں. فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی تمہیں ملیں گے دوسرے
جو تم سے بھی بچنا چاہتے ہیں اپنی قوم سے بھی، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جب کبھی کوئی فتنے کا موقع آئے گا اس میں کود پڑیں گے، خطرہ ہے کہ موقع ہے تمہارے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اگر وہ کنارہ کشی تم سے اختیار نہیں کرتے اور تمہارے سامنے صلح پیش نہیں کرتے اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے تو پھر انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں بھی پاؤ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے تمہیں کھلی چھٹی دے دی، جو چاہو ان کے ساتھ کرو۔ یہ بتا دیا کہ کون سا گروہ ہے منافقوں کا جسے نظر انداز کرنا اور کون سا ہے کہ جسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ پھر ایسی حالت میں مسلمان جب مختلف جگہوں پہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے، قبائل مختلف ان کے اندر کو مسلمان بھی تھے، تو اگر کوئی مسلمان قتل ہو جائے مسلمان کے ہاتھوں تو اس کا حکم بتایا۔ فرمایا کہ مومن کا یہ کام نہیں کہ مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ غلطی سے ہو جائے، جان بوجھ کے تو سوچا بھی نہیں جا سکتا مسلمان کو قتل کرے، الا یہ کہ غلطی سے ہو جائے۔ اگر غلطی سے ہو تو کیا حکم ہے اس کا؟ تو جس نے مومن کو غلطی سے قتل کیا اسے ایک مومن گردن آزاد کرانا ہوگی، یعنی مسلمان غلام آزاد کرے، اور دیت جو اس کے گھر والوں کو ادا کی جائے گی مقتول کے، الا یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، معاف کر دیں۔ اور اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو تو پھر ایک مومن گردن آزاد کرانی ہوگی، صرف مومن گردن آزاد کرانی، بس دیت نہیں، کیونکہ دشمن قوم کا فرد ہے۔ اور اگر ایسی قوم سے ہو جس کے تمہارے درمیان معاہدہ ہے تو پھر فدیہ دینا ہوگا، یعنی دیت اس کے گھر والوں کو، دیت دینی ہوگی اس کے گھر والوں کو، اور مومن گردن آزاد کرنی ہوگی۔ اور جسے غلام نہ ملے یا نہیں غلام آزاد کر سکتا ہے نہیں ہے اس کے بعد، تو وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اس کی اللہ کی طرف سے توبہ ہوگی، اور اللہ جاننے والا اور دانا ہے۔ یہ ہے قتل خطا۔ قتل خطا میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا، اس نے تیر کہیں اور مارا، کسی اور کو آ گیا، اچانک کو آ گیا، لگ گیا، وہ قتل نہیں کرنا چاہتا۔ یار یہ ہے کہ ماری تو چیز اسی کو جو قتل ہوا ہے، لیکن چیز ایسی ماری ہے کہ جس سے عموماً آدمی قتل نہیں ہوتا۔ مثلا کسی نے مکہ مارا کو مار گیا تو اس سے مکے سے کو مرتا تو نہیں ہے، یہ قتل خطا ہے۔ اسی طرح آج جو ایکسیڈنٹ وغیرہ موت ہوتی ہے یہ قتل خطا ہے۔ قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، صرف دیت ہوگی، اور اگر مقتول کے وارث معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ اور قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کی سزا آگے دیکھیں۔ اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پہ اللہ کا غضب ہے اور لعنت ہے، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک تو ہے دنیا کی سزا جو پیچھے گزرے، قصاص، قتل کے بدلے قتل، اور اگر مقتول کے وارث معاف کرنا چاہیں معاف بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ دیت لینا چاہیں تو دیت بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ سزا ہے جو اللہ کے ہاں ہے۔ اگر کسی نے توبہ نہیں کی تو پھر اللہ کے ہاں مومن کے قتل کی یہ سزا ہے کہ جہنم، اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب ہے، لعنت ہے، اور اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ذرا سوچیں باقی گناہ بڑے بڑے جو پیچھے گزرے ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں ہے، صرف یہی کہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ رہے گا، جہاں پر جہنم میں جائے گا ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب ہے، لعنت ہے، اور اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو جو اس وقت جنگوں کے لیے جا رہے تھے ان کو ایک ہدایت دی کہ اے ایمان لانے والوں، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو اچھی طرح تحقیق کر لو، اور جو تمہیں اسلام کہے تو اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے ہاں بہت بڑی غنیمتیں ہیں، سامان ہے۔ اسی طرح تم بھی کچھ دیر پہلے تھے، یعنی تم بھی اسی طرح پہلے غیر مسلم تھے، اور اللہ نے تم پہ احسان کیا، تو اچھی طرح تحقیق کر لو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ تو بعض ایسے واقعات پیش آئے کہ مثلا کسی قبیلے کے خلاف مسلمان کارروائی کرنے گئے، وہاں کو مسلمان ہیں، تو اس نے کسی کو کہا السلام علیکم، السلام علیکم، مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو کسی نے سمجھا نہیں کہ جان بچانے کے لیے کہا ہے، مار دیا اس کو۔ اس لیے فرمایا اچھی طرح تحقیق کر لو، سامنے جو ہے مسلمان ہے یا کافر ہے، اور اگر وہ کہتا ہے السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، تم وہ سلام کہہ رہا ہے اور تم کہتے ہو نہیں تم مسلمان نہیں۔ میں تم بھی پہلے ذرا کیا تھے کچھ دیر پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے اسی کی حالت میں تھے نا، تو اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے، تو دوسروں کا بھی خیال کرو۔ وہ ہے کہ کفر کے فتوے نہ دیتے پھر ایسے ہی کہا کوئی کافر ہے جو کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، نشانی بتا رہا ہے السلام علیکم کہہ رہا ہے، تو تم دنیا حاصل کرنے کے لیے اسے مار دیتے ہو مال غنیمت کے لیے۔
پھر اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کی فضیلت بتائی کہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے اور بغیر عذر کے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں سے لڑنے والے اور جو بغیر عذر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے وہ برابر نہیں ہیں۔ بغیر عذر کے بیٹھے ہوئے، جو عذر کے ساتھ ہے اسے اللہ اجر دے گا، اسی طرح کا آگے سورہ توبہ میں اس کی تفصیل آئے گی، لیکن بغیر عذر کے نہیں، بغیر عذر کے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو جان و مال سے جہاد کر رہے ہیں، یہ برابر نہیں ہے۔ جو اپنی جان و مالوں سے جہاد کر رہے ہیں ان کو اللہ نے بیٹھنے والوں پہ ایک درجہ فضیلت دی ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے بہتر انجام کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پہ اجر عظیم کی فضیلت دی ہے۔ یہ درجات ہیں، اس کی طرف سے مختلف درجات ہیں، اور مغفرت اور رحمت ہے، یعنی اجر عظیم کیا ہے؟ عظیم درجات، مغفرت، رحمت، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن یہ اس حالت میں ہے کہ جب جنگ ایسی ہے کہ جس میں جو لوگ گئے ہیں وہ دفاع کر سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں جہاد کا فرض کفایہ ہونا، یعنی جو لوگ لڑ رہے ہیں جا کر وہ کافی ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کی حالت ہو کہ جب تک سب لوگ نہ نکلیں دفاع نہیں ہو سکتا، اور حکومت کہتے ہیں جی سب لوگ جو ہتھیار اٹھا سکتا ہے وہ نکلے ورنہ نہیں بچایا جا سکتا ملک کو، تو ایسی حالت میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ جہاد کرنے والوں کو صرف فضیلت ہے، نہیں، پھر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کا ایمان پھر شک میں ہوگا، وہ مومن ہیں یا نہیں، پھر لازماً سب کو نکلنا پڑے گا۔ یہاں کا جس کو شرعی اسلام کہتے ہیں کہ فرض عین سب پہ فرض ہے، جو بھی ہتھیار اٹھا سکتا ہے وہ نکلے۔ لیکن یہ حالت عام ہے کہ جب جیسے آج ملک کی فوج ہوتی ہے اسی حالت آج فوج دفاع کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس طرح کی جنگ ہے اور اس طرح کی کیفیت ہے کہ اکیلی فوج دفاع نہیں کر سکتی، سب کو جو بھی ہتھیار اٹھا سکتے ہیں انہیں نکلنا چاہیے، تو پھر لازمی نکلنا ہوگا۔ پھر جو نہیں نکلے گا وہ اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا، اور پھر وہی سزا جو پیچھے آئی ہے نا کہ جو بھاگتے ہیں ان کی۔ اور پھر وہ لوگ جو اس وقت ہجرت نہیں کر رہے تھے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ جب روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہجرت نہیں کرتے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا تم کر رہے تھے موت کے وقت ان سے کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بے بس تھے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر کے چلے جاتے، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، سوائے اس کے جو کمزور بے بس مرد اور عورتیں اور بچے کہ جو کوئی راستہ اور کوئی ہیلا نہیں پاتے، اتنے بے بس ہیں کہ نہیں نکل سکتے، کوئی نکلنے نہیں دے رہا انہیں، جیسے سویس پیریڈ میں حالت تھی، مسلمانوں کو ہر چیز سے روک دیا گیا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن باہر بھی نہیں نکل سکتے کہ، تو ایسی حالت میں جو بے بس ہیں فرمایا کہ امید ہے، معبود کو بھی کہا کہ امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کرے گا، درگزر کرے گا ان سے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو زمین میں وہ بہت زیادہ غنیمتیں اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے گا تو پھر اسے موت آ گئی، یعنی راستے میں موت آ گئی، تو اس کا اجر اللہ کے دل میں واجب ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر کسی نے ایک قدم اٹھا دیا نا ہجرت میں، گھر سے نکل کھڑا ہوا تو نہیں بھی پہنچا، راستے میں موت آ گئی، تو گویا کہ ہجرت اس کی ہو گئی، اللہ کے ہاں اجر ہجرت کا اسے ملے گا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا
تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو آیات آپ نے سنی ہے ان میں سب سے پہلی آیت تو نماز خوف کے بارے میں ہے. نماز خوف یعنی جنگ کی حالت میں پڑھی جائے گی. تو فرمایا مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جب تم زمین میں سفر کرو یعنی جنگی سفر تو کوئی اس میں حرج نہیں کہ تم نماز قصر کر لو. اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دشمن تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے یعنی خطرے میں ڈالیں گے تو بے شک کافر جو ہے وہ تمہارے واضح دشمن ہے. تو یہ اصل تو جنگ کی حالت میں یہ اجازت دی گئی قصر نماز کی. آگے نماز خوف کا آ رہا ہے صلاۃ الخوف تو بعد میں اس کو عام کر دیا گیا. تو یعنی سفر تو وہ مراد تھا پہلے جو جنگ کے لیے ہوتا تھا لیکن بعد میں عام سفر کے لیے بھی اس کی اجازت دے دی گئی کہ نماز تم قصر کر سکتے ہو. آگے شرط کافر اگر تمہیں آزمائش میں ڈال دیں تو پہلے یہ شرط تھی. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام کر دیا کہ کسی بھی سفر میں نماز قصر ہو سکتی ہے. قصر کا مطلب کیا ہے کہ جو 4 فرض ہیں وہ 2 پڑھے جائیں گے. البتہ کتنے سفر میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سفر میں قصر کی ہے تو آج کی اصطلاح میں آپ کے 48 میل تک تقریباً 70 کلومیٹر بنتا ہے. تو آج رات بدل گئے ہیں لیکن پھر بھی بھارت دین کی جو آسانیاں ہیں وہ موجود ہیں. اور اگر اس طرح کوئی سفر کر رہا ہو تو اسے قصر کی اجازت ہے. اب یہ الگ ایک موضوع ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے قصر لازمی کرنی چاہیے. اللہ نے جو رعایت دی اسے فائدہ لازمی اٹھانا چاہیے. اور کچھ نے کہا کہ نہیں جو کرنا چاہیں کریں لیکن بہتر یہ ہے کہ کی جائے. اگر سفر ہے واقعی سفر تو اس میں جب اللہ نے اجازت دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے. پھر آگے صلاۃ الخوف کے بارے میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ ان میں ہوں مسلمانوں کے اندر موجود ہوں اور آپ ان کے لیے نماز قائم کریں گے آپ نماز پڑھا رہے ہوں تو ایک گروہ آپ کے پیچھے کھڑا رہے اور وہ اپنا اسلحہ بھی ساتھ لیں اور جب وہ سجدہ کر لیں یعنی ایک رکعت پڑھ لیں تو وہ پیچھے چلے جائیں. پھر دوسرا گروہ آ جائے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے پیچھے آئیں اور وہ اپنا خاصی سامان اور اسلحہ ساتھ رکھیں یعنی نماز کی حالت میں بھی. اور فرمایا کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے اسلحے اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو یہ اخبار کی تم پہ حملہ کر دیں. اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر بارش کی وجہ سے یا کوئی بیماری کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو تو وہ اسلحہ رکھ دے اور اپنا خاصی سامان ساتھ رکھے. بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کو عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی اس میں ایک تو یہ بتایا کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی حفاظتی سامان پورا ساتھ ہونا چاہیے اسلحہ ساتھ ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ بوٹ اتار کے اور سارا کر کے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور بعد میں اچانک حملہ ہو جائے تو کوئی چیز نہیں وہ سامان پہنتے ہی آدھ گھنٹہ لگا اس میں اتنے میں کام کر گیا کوئی. تو فرمایا کہ حفاظتی سامان بھی ہونا چاہیے اسلحہ بھی ساتھ لے کے نماز پڑھیں. اور اگر زیادہ تو تکلیف ہے کسی وجہ سے تو پھر بھی حفاظتی سامان جو ابتدائی ہوتا ہے دفاعی وہ لازماً پاس ہونا چاہیے. وہ بڑا بھاری اسلحہ تو وہ اتار کے رکھ دیں. لیکن اب تو بہرحال جنگ کا کیفیت ہی بدل گئی ہے.
یہ اس وقت ہے جب جنگ شروع نہیں، دشمن آمنے سامنے فوجیں کھڑی جیسے بارڈر پہ ہوتا ہے، اچانک حملہ ہو سکتا ہے، وہ کفیت۔ لیکن اب جنگ جب جاری ہو تو اب تو اس طرح ممکن نہیں ہے، اب تو مورچوں میں کوئی اور اس میں اکیلے جیسا بھی ممکن ہو نماز پڑھی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ جب تم نماز قضا کر لو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے اپنے پہلو پہ، اور جب اطمینان کی حالت ہو تو پھر اس نماز پڑھو، یعنی صحیح طرح مکمل۔ بے شک نماز مومنوں پہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، اور دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، یعنی مخالف کا تعاقب کرتے ہوئے کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچا ہے، انہیں بھی نقصان ہوا ہے، اور تم جس طرح تمہیں ہوا ہے، اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو اس چیز کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے تمہارے لیے تو اللہ کے ہاں خوشخبریاں جنت، وہ تو کسی جنت کے امیدوار نہیں ہیں، تو انہیں بھی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں جس طرح تمہیں پہنچ رہی ہیں، تو تمہیں تو اور زیادہ دلیر ہونا چاہیے، اور اللہ جاننے والا اور دنا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے پھر منافقوں کا ذکر آ گیا، اور یہاں ایک واقعہ پورا میں تھوڑا اشارہ کر دوں پہلے ترجمے سے، کہ انصار کے ایک قبیلے کے شخص نے چوری کی، جو منافقین میں سے تھا، اس نے چوری کی ایک یہودی کی زرا، اور جب کیس آگے بڑھا، چوری ایک کی زرا کسی کی، اور جب دیکھا کہ پکڑا جائے گا تو زرا یہودی کے یہاں رکھ دی، برآمد کرا دی وہاں سے، اور الزام اس پہ لگا دیا کہ یہ اس نے کی ہے۔ اور جب معاملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو اس کے قبیلے کے لوگ سارے آئے، انہوں نے کہا جی یہ کافر یہودی جو ہے اس نے چوری کی ہے اور یہ ہے، اور اس کا دفاع کرنے لگے جو اصل چور تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے لگے یہودی کے خلاف جو بے گناہ تھا بالکل جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ مجرم جو ہیں یہ ہیں جو دفاع کر رہے ہیں اس کے قبیلے کے لوگ، اور اصل چور کون ہے؟ یہودی نہیں ہے، یہ شخص ہے، اور یہ کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس طرح جو کچھ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے حق جو، اور خیانت کرنے والوں کے آپ مددگار نہ بنے، ان کا دفاع کرنے والے نہ بنے، یعنی ان کا دفاع کریں جیسے وکیل آئے دفاع کرتے ہیں، وہ دفاع نہ کریں خائن لوگوں کا، اور اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے بحث نہ کریں، یعنی ان کا دفاع کرتے ہوئے یہ جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ ہر خیانت کرنے والے اور بدکار گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگ لوگوں سے تو چھپتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو سازشیں کرتے ہیں، جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے، پھر انہی لوگوں کو جو دفاع ان کا کر رہے تھے فرمایا کہ تم لوگ ہو دنیا کی زندگی میں تو ان کا دفاع کر رہے ہو ایسے خائنوں کا بدعہدوں کا، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کون ان کا دفاع کرے گا، یا کون ان کا وکیل بن کر آئے گا؟ دنیا میں تم وکیل بنے ہوئے، وہاں بھی کوئی آئے گا وکیل بن کے؟ اور پھر فرمایا کہ جو برائی کرتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو گناہ کرتا ہے تو گناہ کا وبال اسی پہ ہے، اور اللہ جاننے والا دنا ہے۔ اور جو کوئی غلطی کرتا ہے گناہ کرتا ہے اور پھر اس کا الزام کسی پہ گناہ پہ لگا دیتا ہے، اس نے بہت بڑا بہتان اور بڑے گناہ کی ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ یعنی ایک شخص کو گناہ ہوا، غلطی ہوئی، توبہ کی، اللہ نے معاف کرنے والا ہے، لیکن ایک شخص گناہ کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، اور وہ جرم کر کے گناہ کسی بے گناہ کے ساتھ ڈال دیتا ہے، جیسے یہاں اس نے کیا تھا، شخص نے یہودی کے ذمہ ڈال دیا۔ فرمایا کہ ایسی حالت میں تو پھر اس شخص نے ایک تو خود غلطی کی، پھر دوسرے پہ بہتان لگایا، ایک بہت بڑے گناہ کی ذمہ داری اس نے اٹھائی، اور فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ کا آپ پہ فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ایک گروہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ آپ سے غلط فیصلہ کروا دیتے، کیا یہودی کے خلاف فیصلہ کروانا چاہتے تھے، تو اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا سارا، اور یہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے تھے، اور یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور آپ پر اللہ نے اپنی کتاب اور حکمت نازل کی، اور آپ کو وہ کچھ سکھلایا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ فرمایا کہ ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی، الا یہ کہ جو صدقے کا حکم دے یا کسی اچھے کام کا حکم دے یا لوگوں میں اصلاح کی بات کرے، اور جو یہ کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے گا، سرگوشی میں مل کر کسی کو اس طرح کی بات کہے گا اچھی، تو ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے، اور جو رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے اور وہ مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا
تو جدھر وہ جانا چاہے گا ادھر ہی ہم اسے جانے کے لیے چھوڑ دیں گے، دنیا میں ہم اسے ڈھیل دے دیں گے، گمراہ ہوتا ہو، مرتد ہوتا ہو، جدھر جانا چاہتا ہے جائے، اور ہم اسے آخرت میں جہنم میں داخل کریں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے رسول کے خلاف کھڑے ہوں، اللہ کے رسول کی مخالفت کریں، اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کریں، اور مسلمان سارے جس راستے پہ چل رہے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی راستہ اختیار کریں، جس کو علماء نے کہا کہ اجماع امت، جن چیزوں پہ امت متفق ہے اس کو چھوڑ کے کوئی نیا راستہ اختیار کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنت ہے اس کو چھوڑ کے الگ راستہ اختیار کریں۔ فرمایا کہ ان کو پھر ہم ڈھیل دیں گے، جدھر جانا چاہتے ہیں جائیں، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے پھر آخرت میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں۔